بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ کل روبا کی بڑی بہن نیلم کی شادی تھی۔ گھر میں گہما گہمی کا عالم، پورا خاندان ایک جگہ سمٹ آیا۔ بچوں کے شور و غل سے الگ ہی قسم کا طوفان برپا تھا۔ آج رت جگہ کی وجہ سے سارے کزن ایک کمرے میں جمع اپنی باتوں میں مگن تھے۔ بن بناہٹ سے پورے کمرے میں عجیب ہی ماحول بنا ہوا، سب خوش گپیوں میں مصروف۔ تبھی روبا کی آواز گونجی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا کا عالم، جیسے وہاں کسی ذی روح کا وجود ہی نہیں۔ کچھ دیر پہلے جہاں اس قدر شور تھا کہ کانوں کے پردے پھٹنے والے ہوں، اب وہاں ایسا سناٹا چھایا تھا کہ دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ سب سانس روکے روبا کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کی شرارت سے ہر کوئی واقف تھا اور وہ چیخ چیخ کر سب کو اپنی طرف مخاطب کر رہی تھی۔ پیچھے سے الیان کی آواز گونجی، اب بول بھی لو، کیا کہہ رہی تھی؟ عجیب چڑیل ہے، کب سے چیخ رہی تھی، اب خود بھیگی بلی چپ ہو گئی۔ الیان روبا کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ روبا نے الیان کو گھور کر دیکھا، تم تو چپ ہی کرو باگڑ بلے، تمہیں کیا مسئلہ ہے مجھ سے؟ میں چیخوں یا خاموش رہوں؟ روبا الیان کے بولنے سے چڑ گئی تھی۔ ابھی الیان روبا کی بات کا جواب دیتا، تبھی صدف بیچ میں بول پڑی، تم دونوں کو لڑنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ جب دیکھو ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے رہتے ہو۔ اور تم روبا، بولو کیا کہہ رہی تھی؟ صدف کے پوچھنے پر روبا جھٹ سے بولی کہ صدف آپی، میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی کہ چلو سب بھوت اور چڑیلوں کے قصے سناتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ جیسے ہی چڑیلوں کے قصے والی بات ردا نے سنی تو وہ ڈر کر بولنے لگی کہ نہیں، یہاں کوئی ڈراؤنی کہانیاں نہیں سنائے گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ سب ردا کی بات پر ہنسنے لگے۔ روبا بولی، ردا تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، ابھی تک ڈرتی ہو؟ ردا بیچاری شرمندہ سی ہو گئی اور بولی، میں نے سنا ہے جب ہم جنات کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ سب ہمارے پاس بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر کمرے میں سب کی تیز ہنسنے کی آواز گونجی۔ ردا کا چہرہ رونے والا ہو گیا، وہ بس رو ہی دیتی کہ صدف نے بولا، چلو میں ایک کہانی سناتی ہوں۔ اس بات پر سب صدف کی طرف متوجہ ہو گئے تو ردا نے سکھ کا سانس لیا اور خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائے سکڑ کر بیٹھ گئی۔ صدف نے کہا، امی بتاتی ہیں جب میں چھوٹی تھی تو امی نے الگ ایک کرائے کا گھر لیا تھا۔ وہ گھر بہت ہی پرانا تھا، اس لیے اس کا کرایہ کم ہونے کی وجہ سے ابو نے اس وقت لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر جلد بازی میں وہ گھر کرائے پر لے لیا۔ گھر رہنے کے قابل تھا، لیکن وہاں ایک کمرہ تھا جسے دروازے پر لکھا ہوا تھا اسٹور روم، اس لیے امی نے وہاں گھر کا اضافی سامان رکھنے کے لیے اسے کھولنا چاہا تو وہ کھلا ہی نہیں۔ ابو نے بھی بہت کوشش کی پر وہ دروازہ نہیں کھلا۔ ابو ایک تالا کھولنے والے کو بلا کر لائے، وہ بھی کوشش کرتا رہا لیکن وہ دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تھک ہار کر ابو نے کہا، اسے بند ہی رہنے دو۔ امی بھی بہت تھک چکی تھی۔ میں اس وقت 5-7 سال کی تھی۔ امی مجھے کہہ کر سونے چلی گئیں اور ابو باہر دکان پر راشن خریدنے چلے گئے۔ میں تو سو گئی اور امی بھی نیم کنودگی میں تھی کہ انہیں عجیب سی کھڑکھڑاہٹ نے جگا دیا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی سو گئیں، لیکن تیز آواز کی وجہ سے امی کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ باہر ایسا شور تھا کہ کوئی بہت ہی بھاری چیز ادھر سے ادھر کھسکا رہا ہو۔ امی اٹھیں اور کمرے سے باہر جا کر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ امی پھر اندر آ گئیں، ابھی لیٹی ہی تھیں کہ دروازہ کھرچنے کی تیز آواز آنے لگی، جیسے کوئی بڑے نوکیلے ناخنوں سے دروازہ کھرچ رہا ہو۔ امی کو اس بار تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں سے باہر گئی تو اسٹور روم کے دروازے سے آواز آ رہی تھی۔ امی کو حیرت ہوئی، باہر تالا ہے تو اندر کون ہے؟ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اسی وقت ابو بھی آ گئے۔ ابو نے آواز سنی تو گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہے اندر؟ کھرچنے کی آواز تیز ہو گئی۔ ابو نے اس بار چیخ کر کہا، کون ہے اندر؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر ایک نسوانی آواز آئی، تم لوگ اسی وقت یہ گھر چھوڑ دو ورنہ بچی جان سے جائے گی۔ ابھی ابو بولتے کہ میری چیخنے کی آواز آئی۔
अम्मी अब्बू कमरे में भागे, कोई मुझे बालों से पकड़कर मार रहा था। अम्मी तड़प कर आगे बढ़ी तो वो चीज़ मुझे पूरे कमरे में घसीट घसीट कर मारने लगी। अम्मी जब मुझे बचाने जाती वो मुझे घसीट कर दूसरी तरफ ले जाती। अम्मी चीखें मारने लगी, उसने मुझे काफ़ी ज़ख्मी कर दिया था और फिर मैं बेहोश हुई तो वो कहकहा लगाकर छोड़ गई। अम्मी भागती हुई आई और मुझे गोद में लेकर घर से बाहर निकल गई। अब्बू घर खुला छोड़कर मुझे अस्पताल ले गए। फिर हम ना कभी उस घर में गए ना वहाँ से सामान उठाया। हाँ, ज़रूरत की चीज़ें ली थी कुछ दिन बाद और फिर हम कभी वहाँ नहीं गए। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अम्मी ने कहा था कि एक बुज़ुर्ग से इलाज होता रहा तो उन्होंने वो वाकई मेरी याददाश्त से मिटा दिया था। कमरे में हर तरफ खामोशी थी तो अलियान बोला, मेरा एक दोस्त रात को अपने काम से लेट हो गया। उसकी मोटरसाइकिल भी ख़राब हुई रास्ते में तो वो पैदल ही घर आने लगा। काफ़ी दूर मोटरसाइकिल घसीटते हुए आया तो एक जगह दरख्त के पास बैठकर सस्ताने लगा। वहाँ उसने देखा सामने रोड के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। उसने सोचा कहीं कोई गाड़ी वाला ना मार दे, पता नहीं किसका बच्चा है, जाकर देखता हूँ। वो गया तो बच्चा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, कितना प्यारा है। वो बच्चा तकरीबन 2 साल का था। मेरे दोस्त ने उसे उठाया तो वो उठा ही ना सका। उसे बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा लगा। उसने फिर से कोशिश की लेकिन उठा ना पाया। दिल में सोचने लगा बच्चा तो नॉर्मल है पर उठ क्यों नहीं रहा। वो मजाक में बोला, क्या खाता है भाई, इतना भारी है। बच्चे ने उसकी तरफ देखा और उसके मुंह से एक भारी खौफनाक आवाज़ निकली, तुझे खाऊंगा आज, बहुत भूखा हूँ। मेरा दोस्त बताता है मैं डर कर भागा और इतनी तेज़ भागा कि आधे घंटे में घर पर था। 1 महीना बीमार रहा, तब जाके थोड़ा बेहतर हुआ था। मोटरसाइकिल भी उसके भाई जाकर लेकर आए थे। रिदा एक कोने में सहमी बैठी थी। सब ही खामोश थे कि कमरे में एक कोई बहुत जोर से हंसा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे लेकिन सब ही खामोश थे। फिर हंसा कौन? फिर से कोई हंसा तो सबके हलक खुश्क होने लगे। आओ मैं सुनाऊं कोई कहानी। एक बहुत ही भारी सी भयानक आवाज़ कमरे में गूंजी और सब चीख मारते हुए कमरे से भागे।